آج کی گفتگو کا عنوان ہے انتخاب لاجواب۔ انتخاب لاجواب۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بڑے امیر آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو نا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بیٹی کے لیے ایسی چیزیں بناؤں جو دوسروں سے انوکھی ہوں، الگ ہوں۔ چنانچہ اس کے لیے جہیز کے کپڑے بھی بہت انوکھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، فرنیچر بھی بہت خوبصورت ہوگا، جیولری بھی بہت خوبصورت ہوگی، گاڑی بھی خوبصورت ہوگی، جو گھر بنایا جائے گا وہ بھی خوبصورت ہوگا۔ تو اس لڑکی کے جہیز کی چیزوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ کو اس سے کتنی محبت تھی، اور چونکہ پیسے کی فراوانی تھی تو باپ چاہتا ہے کہ بس ایسی چیز بناؤں کہ ایسی کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اسی طرح ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب، اور اللہ رب العزت تمام کائنات کے مالک اور خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ بہترین چیز عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، اور اس کو کہتے ہیں انتخاب لاجواب۔ جو چیز بھی تھی وہ بہترین چیز تھی۔ اگر کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی ماں دعا کرتی ہے، یا باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یا نانا نانی دادا دادی میں سے کسی کی دعا قبول ہوئی، یا والدین نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی فقیر کی دعا قبول ہوئی، تو انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لیے کس نے دعا کی؟ ذرا اس بات پہ بھی غور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الانبیاء تھے، انبیاء کے والد تھے۔ ان کی نسل میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ اگر کسی نسل میں ایک ولی پیدا ہو نا تو اس خاندان کی بڑی عزت ہوتی ہے کہ جی یہ تو فلاں بزرگ کا خاندان ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، ان کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ میرے خلیل میرا گھر بناؤ، بیت اللہ کو بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ بنے، کعبہ بنانے والے۔ جب انہوں نے کعبہ بنا لیا تو دستور کی بات ہے کہ ہر مزدور کو مزدوری ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل، آپ نے بیت اللہ کو بنایا، اب آپ مجھ سے دعا مانگیے، جو مانگیں گے عطا فرمائیں گے، جو مانگیں گے آپ کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں بھی آپ سے وہ نعمت مانگوں گا جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اے اللہ، میں دنیا کے جواہر اور لال نہیں مانگتا، میں دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، اور میں کوئی فضل و کمال نہیں مانگتا۔ اے اللہ، میں صرف آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیجئے دنیا میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ تو دیکھیں دعا مانگنے والے جو تھے وہ سب سے بہترین۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا مانگی تھی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر دوسری دعا مانگی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک زمزم والا دنیا میں آ گیا، اور دوسرے کوثر والا بھی دنیا میں آ گیا۔ ایک اللہ کا محب دنیا میں آ گیا، اور جب دوسری مانگی تو اللہ کا محبوب دنیا میں آ گیا۔ پہلی دعا مانگی تو اللہ نے بیت اللہ کا معمار عطا فرما دیا، اور دوسری دعا مانگی تو اللہ نے بیت اللہ کا کنجی بردار عطا فرما دیا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ذبیح اللہ کہلائے، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے، اور نبی علیہ السلام حبیب اللہ کہلائے، اللہ کے محبوب۔ اسماعیل، اسما کا معنی اس زبان میں ہے سن، اور عیل کا معنی اللہ، اسماعیل کا معنی اے اللہ سن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی کہ وہ شخصیت جس نے اللہ کی دنیا، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، یعنی پوری کائنات میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی تعریف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا تو اس کی خوشخبری کبھی تو نرس آ کے دیتی ہے، آپریشن تھیٹر سے نکلی اور جی بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا، باپ کو خبر ملتی ہے کس کے ذریعے سے؟ ایک نرس کے ذریعے سے، لیڈی ڈاکٹر کے ذریعے سے، یا کسی وقت کوئی رشتہ دار عورت آ کے بتا دیتی ہے کہ بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو خوشخبریاں دینے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دنیا میں آنا تھا تو آپ کی خوشخبری اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام نے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اے لوگوں، میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور میں ان کی بشارت تمہیں آج عطا کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے خوشخبری دینے والے بھی کتنے عظیم۔ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، ایک زبان عبرانی بھی ہے، سریانی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اور آج تو ہزاروں زبانیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، یہ بھی زبانوں میں سے بہترین زبان۔ کسی زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں جتنی عربی زبان میں ہے۔ آپ بتائیں، عربی زبان میں شیر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لائن، ایک لفظ ہے، اور عربی زبان میں شیر کے لیے اسد کا لفظ بھی ہے، فہد کا لفظ بھی ہے، 100 سے زیادہ الفاظ شیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اتنی وسعت ہے اس زبان کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں بہت فصاحت عطا فرمائی۔ فصاحت اور بلاغت یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں۔ اثر ہو سننے والے پر، بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو عربی زبان ایسی ہے کہ سمجھ میں بھی بات آتی ہے اور بات کا دل کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ تو زبانوں میں سے بہترین زبان اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا انتخاب لاجواب۔ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی مشرق میں پیدا ہوا جی میں فجی کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، کوئی مغرب میں پیدا ہوتا ہے جی کینیڈا میں پیدا ہوا، کوئی شمال میں کوئی جنوب میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جزیرہ عرب میں پیدا فرمایا۔ آپ کبھی دنیا کا جغرافیہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو جزیرہ عرب آپ کو 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا نظر آئے گا، اور ایک طرف سے باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے انسان کا دل ہوتا ہے نا، کہ ایک طرف سے وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور لٹک رہا ہوتا ہے، باقی 3 طرف سے جسم سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دھڑکنا ہوتا ہے۔ جزیرہ عرب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کا جغرافیائی دل اللہ نے بنا دیا ہے، اور واقعی جب تک دل زندہ رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ، جب دل کی موت آ جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ یہی حال جزیرہ عرب کا ہے، بیت اللہ کا ہے۔ جب تک بیت اللہ سلامت رہے گا اس وقت تک دنیا سلامت رہے گی،
حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی کہ لوگ بیت اللہ کو گرائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قیامت برپا فرما دیں گے۔ تو دیکھو جگہ کا انتخاب بھی کتنا خوبصورت تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو کے وسط میں آپ کو پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اس سے پہلے یہاں پر پانی تھا، اس پانی کے اوپر ایک بلبلہ پیدا ہوا اور اس بلبلے کو اللہ نے پھیلا کے زمین بنا دیا۔ وہ اول عالم، وہ جگہ تھی اول عالم، عالم میں سب سے پہلے بننے والی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ تو اول عالم، وسط عالم، مرکز عالم، اللہ نے اس مرکز میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا مکہ مکرمہ میں۔ تو پیدائش کے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا وہ بھی سب سے بہترین۔ اس جگہ کو کیوں منتخب کیا؟ آپ لوگ جانتے ہیں تالاب کے درمیان میں اگر کنکر پھینکا جائے نا تو جو لہریں وہاں سے پھیلتی ہیں وہ چاروں طرف کنارے تک پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ یہ جگہ اول عالم ہے، مرکز عالم ہے، وسط عالم ہے۔ یہاں سے ایمان کی کرنیں پھوٹیں گی اور یہ پوری دنیا کے اندر برابر پھیلتی چلی جائیں گی۔ پھر قبیلے کا انتخاب دیکھو، سب سے بہترین قبیلہ، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے تھے، بنو ثقیف، بنو نذیر، بنو خزرج، بکر بن وائل۔ ایک قبیلہ تھا قریش، یہ کرش سے بنا ہے۔ کرش کہتے ہیں وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، یعنی سٹیبل جگہ کو کہتے ہیں کرش۔ تو قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس قبیلہ کے لوگ مستقل مزاج ہوتے تھے، وہ ڈھل مل یقین نہیں ہوتے تھے، بڑی بہترین قوت ارادی کے مالک ہوتے تھے، مستقل مزاج ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستقل مزاج لوگوں کے قبیلے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر اس قبیلے کی بھی آگے کئی شاخیں بنتی ہیں۔ ایک شاخ تھی بنو ہاشم، یہ شاخ بہت مہمان نواز تھی اور پورے قریش میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی جی کہ وہ تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ تو قبیلہ بھی بہترین اور قبیلے کی جو آگے شاخ تھی وہ بھی بہترین۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو منتخب فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے دادا تھے عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے دادا تھے اور یہ بیت اللہ کے کنجی بردار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے دادا کے ہاں پیدا کیا کہ جو بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، اس لیے کہ اس کنجی نے بالآخر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں پہنچنا تھا۔ پھر والد کا انتخاب دیکھیے، عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عبد العزا، جس کو ابو لہب کہتے ہیں نا، اس کا اصل نام تھا عبد العزا۔ ایک کا نام تھا عبد الشمس، یعنی بتوں کے اوپر نام رکھے گئے تھے۔ ایک کا نام تھا عبد الحارث، ایک کا نام تھا نوفل، سخت جگہ، ایک کا نام تھا حمزہ، لمبی جگہ، ایک کا نام تھا عباس، پتھریلی جگہ۔ تو دیکھو کہ چچاؤں کے جو نام تھے وہ بھی بے معنی سے نام تھے یا بتوں کے اوپر نام تھے۔ اور ایک بیٹا ان کا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ نے عبداللہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کوئی میرے محبوب کو یہ نہ تانا دے سکے کہ جی اس کے تو والد کا نام بتوں کے نام پہ تھا۔ اللہ کا چناؤ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ پھر والدہ کے قبیلے کا انتخاب، ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، شاخوں والا قبیلہ، ایک تھا بنو نذیر، کانٹوں والا قبیلہ، ایک تھا بنو زہرہ، تر و تازگی والا قبیلہ، پھول تر و تازہ ہوتا ہے نا تو اس کو زہرہ کہتے ہیں،
تو جس قبیلے کا معنی تھا تر و تازہ قبیلہ، بی بی آمنہ کا قبیلہ وہ قبیلہ تھا۔ پھر دیکھیے عورتوں کے نام اس زمانے میں عجیب و غریب ہوتے تھے۔ بعض عورتوں کا نام تھا خنسا، بد شکل، حربا، لڑنے والی، مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو والدہ چنی تو والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ، امن والی، امانت کا خیال رکھنے والی۔ تو ماں کا نام بھی بہترین نام، کوئی اس پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ایسا بے معنی سا نام تھا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں پالے گی اس لیے یہ امانت والی ہونی چاہیے، کہ امن والی ہونی چاہیے۔ آمنہ ان کا نام تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نام چنا تو ناموں میں سے سب سے بہترین نام نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دو نام ہیں، فرش پہ میرا نام ہے محمد اور عرش پہ میرا نام ہے احمد۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ وہ ہستی کہ دنیا میں جتنی تعریف اس کی گئی ہو پوری دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو، یہ بھی معنی بالکل ٹھیک ہے۔ اور احمد کا معنی وہ ہستی کہ جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی تعریف کر ہی نہ سکا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے، آپ کے نام بھی بہترین۔ اور انبیاء کے ناموں کا ذرا حساب لگائیے۔ آدم گندم گوں یعنی گندمی رنگ والا، نوح علیہ السلام نوحہ کرنے والا، زکریا علیہ السلام سبق والا، ادریس علیہ السلام درس والا، یوسف علیہ السلام افسوس والا، یعقوب علیہ السلام بعد میں آنے والا، موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سیاحت کرنے والا۔ مختلف انبیاء کے ناموں کے معنی دیکھیں تو وہ بھی عجیب و غریب ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو نام پسند کیا وہ ناموں میں سے بہترین نام کہ جتنی تعریف آپ کی ہوئی دنیا میں ہوئی اتنی تعریف کسی کی نہیں ہوئی، اور جتنی تعریف آپ نے اللہ رب العزت کی تھی اتنی تعریف مخلوق میں کسی نے اللہ رب العزت کی نہیں کی۔ آپ احمد بھی تھے اور محمد بھی تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ نہ محمد کے نام پہ نقطہ ہے نہ احمد کے نام پہ نقطہ ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی نقطے کو پسند نہیں کیا، اللہ کے نام پہ نقطہ نہیں ہے، جتنے حروف ہیں بے نقطہ حروف ہیں۔ نقطہ کیوں پسند نہیں کیا؟ کہ کہیں نقطے کی وجہ سے لوگ شرک نہ کرنے لگ جائیں اور چیزیں ساتھ نہ ملانے لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہ کوئی میرا شریک بن سکتا ہے نہ کوئی میرے محبوب کی رحمت للعالمین میں شریک بن سکتا ہے۔ اب ایک مزے کی بات سنیے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم جو ارکان ادا کرتے ہیں ان ارکان کے ادا کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا حرف لفظ بن جاتا ہے۔ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو ہم الف کی شکل میں ہوتے ہیں، الف ایسے ہی ہوتی ہے نا، کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم قیام میں ہیں تو کس حالت میں ہیں؟ جب رکوع میں ہیں تو وہ ہا کی شکل بنتی ہے، جب سجدے میں ہوتے ہیں تو میم کی شکل بنتی ہے، اور جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو دال کی شکل بنتی ہے۔ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اور ہمارے جسم سے اللہ کے محبوب کے نام کا لفظ مکمل ہو جاتا ہے، اللہ اس نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر محمد کا لفظ دیکھیں، محبت کا لفظ آپ اگر ادا کریں نا تو آپ کے ہونٹ 2 دفعہ ملیں گے آپس میں، محبت 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، اور اگر محمد کا لفظ ادا کریں تو بھی ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں۔ لہذا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے گا اللہ رب العزت اس کو محبتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے۔
اب اور دیکھیے دایا کے قبیلے کا انتخاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دایا تھی جس نے نبی علیہ السلام کو پالا وہ تھی حلیمہ سعدیہ. بنو سعد ایک قبیلہ تھا جو طائف کے قریب رہتا تھا. وہاں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی تھیں اور وہاں سے بچوں کو اپنی گود میں لے کے واپس آتی تھی، پھر ان کو پالتی تھی تو ان کو والدین کی طرف سے انعام ملا کرتا تھا اور یہ ان لوگوں کے لیے گزارے کا سبب تھا. ایک مرتبہ 10 عورتیں طائف سے چلیں مکہ مکرمہ جاتی ہیں. سب عورتوں کی جو سواریاں تھیں وہ بڑی تازہ دم، صحت مند، خوب تیز دوڑنے بھاگنے والی. تو سب عورتیں آگے نکل جاتی. ایک عورت ایسی تھی جس کی سواری کمزور بھی تھی اور لاغر تھی، وہ پیچھے رہ جاتی. عورتیں کھڑے ہو کے انتظار کرتی. وہ عورت اس کا نام تھا حلیمہ. جب وہ پیچھے سے آ کے ملتی تو عورتیں پھر سفر کرتی. پھر سب کی سواری آگے نکل جاتی، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی. سارا راستہ اسی طرح طے ہوا. جب آخری منزل تھی، یعنی اب آگے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا وقت تھا، اس وقت ان عورتوں نے حلیمہ سے بات کی کہ حلیمہ ہم جگہ جگہ ٹھہرتی آئی ہیں اور آپ کا انتظار کرتی آئی ہیں اور اس میں ہمارا وقت بہت زیادہ لگ گیا ہے، دیر ہو رہی ہے. اب آپ ہمیں اجازت دیں، آپ جب بھی پہنچ جانا. ہم جاتی ہیں اور جا کے بچوں کو لے کے واپس جانا ہے چونکہ واپسی کا بھی سفر کرنا ہے. حلیمہ نے اجازت دے دی. یہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ میں آئیں اور انہوں نے وہاں پر جو بچے تھے امیر گھرانوں کے ان کو اپنی گود میں لے لیا. جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو امیر گھرانوں کا کوئی بچہ نہیں تھا. حلیمہ نے پتہ کیا کوئی بچہ ہے جس کو میں اپنی گود میں لے سکتی ہوں. اسے بتایا گیا ہاں ایک بچہ ہے مگر اس کے والد فوت ہو چکے، وہ یتیم بچہ ہے. تو حلیمہ کے دل پہ ذرا چوٹ پڑی کہ وہ اگر والد نہیں ہے تو بچے کو پالنے کا انعام تو مجھے پھر کوئی نہیں دے سکے گا، اگر ملا بھی تو تھوڑا ملے گا. تو حلیمہ ذرا افسردہ ہوئی. فرماتی ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا بچے کی شکل تو دیکھوں کہ بچہ ہے کیسا. نبی علیہ السلام چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی. حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں اس بچے کو اپنا دل ہی دے بیٹھی. میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے، اس بچے کی مسکراہٹ تجھے ملے گی، یہ ساری دنیا سے بڑی نعمت ہے جو تجھے مل جائے گی. اب حلیمہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس بچے کو گود میں لینا ہے. حلیمہ لینے کو تیار ہے اور اس کی والدہ بچے کی آمنہ وہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے. اتنے میں اس بچے کے دادا بھی آ گئے، ان کا نام تھا عبد المطلب. حلیمہ نے کہا میں بچہ لینا چاہتی ہوں، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں اور میں نے بستی میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمنہ نے کہا حلیمہ تو بستی کی رہنے والی ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، مکہ کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب کھڑے سن رہے تھے. انہوں نے کہا حلیمہ تو نے کسی بستی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور آمنہ تو نے کسی شہر میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اگر اس وقت جبریل علیہ السلام ہوتے موجود اور ان سے پوچھا جاتا کہ جبریل علیہ السلام آپ بھی ذرا اپنے کومنٹس دے دیجئے، آپ کے تاثرات کیا ہیں، تو میرے خیال میں ان کا جواب یہ ہوتا حلیمہ تجھے بستیوں میں ایسا خوبصورت بچہ نظر نہ آیا، آمنہ تجھے شہروں میں خوبصورت نظر نہ آیا اور عبد المطلب آپ کو ملکوں میں ایسا بچہ نظر نہ آیا اور میں تو پوری دنیا کی سیر کر چکا ہوں، میں نے پوری دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ اے کائنات کے مالک اور خالق آپ بھی بتا دیجئے اس بچے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فرمان آ جاتا حلیمہ تو نے بستی میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہر میں خوبصورت بچہ نہیں دیکھا،
عبد المطلب تو نے ملکوں میں ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، اور جبرائیل تو نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، میں ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں میں نے پوری کائنات میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ حلیمہ نے بچے کو لے لیا اور اپنے خامن کے پاس لے کر آئی۔ اب خامن نے بچے کو اٹھا کے دیکھا اور وہ بھی بڑا خوش ہوا، کہنے لگا حلیمہ اس بچے کی مسکراہٹ ہمارے گھروں میں باہر لے آئے گی، تم نے بڑا اچھا سلیکشن کی ہے۔ اب اس نے حلیمہ کو اونٹ پہ بٹھایا، سواری پہ بٹھایا۔ جب حلیمہ بیٹھ گئی، سواری چلنے کے لیے تیار ہے، خامد آگے بیٹھا تاکہ سواری کی لگام پکڑے اور اس کو چلائے۔ جیسے ہی خامد آگے بیٹھا، سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اٹھتی نہیں ہے۔ حلیمہ کے خامد نے بڑی کوشش کی کہ میں سواری کو اٹھاؤں اور چلاؤں، لگام کھینچی، پاؤں مارے، سواری نہیں اٹھی۔ وہ بڑا حیران، سواری کیوں نہیں اٹھ رہی؟ جیسے ہی نیچے اترا، سواری چلنے کے لیے پھر تیار ہے۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کوشش کی، پھر یہی۔ جب خامد نہیں بیٹھتا تو سواری چلنے کے لیے تیار ہے، جب بیٹھتا ہے تو سواری چلتی نہیں ہے۔ جب 2-3 ٹرائیاں کی اور بات نہ بنی تو حلیمہ کے دل میں بات آئی۔ اس نے کہا اپنے خامد کو کہ دیکھیں جب میں بیٹھی ہوتی ہوں نا تو یہ بچہ آگے ہوتا ہے، سواری چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں آپ کی پشت اس بچے کی طرف ہو جاتی ہے، سواری چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے آگے بٹھائیں تاکہ بچہ آگے رہے، سواری چل پڑے گی۔ حلیمہ کی تجویز پر خامد نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کی شان دیکھے، حلیمہ سواری کو لے کر، بچے کو لے کر بیٹھی اور سواری نے چلنا شروع کر دیا۔ چلنا کیا تھا، سواری تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک ایسا بھی وقت آیا کہ حلیمہ کی سواری باقی عورتوں کی سواریوں سے آگے بڑھنے لگی۔ اب عورتیں حیران ہیں، پوچھ رہی ہیں حلیمہ کیا تم نے سواری کو تبدیل کر لیا؟ حلیمہ نے جواب دیا میں نے سواری کو تبدیل نہیں کیا، سواری کا سوار تبدیل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اب میری سواری طاقتور بن گئی ہے اور یہ تیز بھاگ رہی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کے گھر آئی تو مجھے خیال ہوا کہ بکریاں ہیں، بھوکی ہیں، میں ان کا دودھ نکالوں، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ دودھ کم ہو جائے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالنا شروع کیا، دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ پورے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتن بھر لیے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی باقی تھا۔ خامد نے دیکھا تو کہنے لگا حلیمہ تو کسی بہت ہی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بکریوں نے اتنا دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں دودھ کا یہ عالم دیکھا تو ہمسائے کی عورتیں آتی اور مجھ سے پوچھتی حلیمہ آپ بکریاں کس جگہ چراتی ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں کے گھاس میں کوئی تاثیر ہو کہ بکریاں زیادہ دودھ دیتی ہیں، ہمیں جگہ کا نام بتاؤ، ہم بھی بکریوں کو وہیں چرائیں گی تاکہ ہمارے گھروں میں بھی دودھ زیادہ ہو جائے۔ قبیلے کے لوگ بکریاں وہیں چراتے تھے مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہیں دیتی تھیں جتنا حلیمہ کے گھر کی بکریاں دودھ دیتی تھیں۔ نبی علیہ السلام جہاں تھے اللہ نے وہاں پر رزق کی اتنی فراوانی کر دی تھی۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیما، وہ بکریاں چرانے جاتی تھی، اس کی عمر کوئی 15-16 سال کے قریب ہوگی، جوان العمر بچی تھی۔ ایک دن شیما بکریوں کو چرانے کے لیے نہیں لے کے گئی، کوئی دن کے 10 بجے کا وقت ہو گیا، 11 بجے کا۔ ماں نے پوچھا بیٹی آج بکریوں کو لے کے نہیں گئی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا امی بکریاں زیادہ ہیں اور مجھے ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے پیچھے بہت بھاگنا پڑتا ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں، تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ مشقت برداشت نہیں ہوتی، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجیں تو میرے لیے بکریاں چرانی آسان ہو جائیں۔ ماں نے کہا بیٹی تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے،
اور میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، ہم دونوں تو بکریاں چرا نہیں سکتے، اس کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے، گھر میں تو ہی جوان بیٹی ہے، یہ کام تجھے ہی کرنا پڑے گا، جاؤ بکریوں کو چراؤ۔ شیما کہنے لگی اچھا اماں، اگر مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجنا ہے نا تو یہ چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹا تم بکریاں چراؤ گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اس نے کہا امی میں بھائی کو بھی سنبھال لوں گی، بکریاں بھی چرا لوں گی۔ بیٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کیوں ضد کر رہی ہے بھائی کو لے جانے کے لیے؟ شیما نے جواب دیا اماں ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے کے گئی تھی اور اس دن میں نے 3 باتیں دیکھی تھی۔ بیٹی 3 باتیں کیا دیکھی تھی؟ اماں ایک بات تو یہ دیکھی تھی، میں سارا دن جہاں بھی پھرتی رہی آسمان پر ایک بادل سایہ کرتا رہا، مجھے پورا دن دھوپ کے اندر جانا ہی نہیں پڑا۔ ایک برکت تو میں نے یہ دیکھی، اور اماں دوسری برکت میں نے یہ دیکھی کہ ایک راہب گزر رہا تھا، اس نے گود میں میرے بھائی کو دیکھا تو میرے پاس آیا اور اس کو لے کے بہت چوما، پیار کیا، اور مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا یہ بچہ بھائی آنے والے وقت میں بہت بڑی شخصیت بنے گا، میں اس میں ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نشانیاں ہم نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھی ہوئی ہیں۔ اماں مجھے اپنے بھائی کی تعریف بڑی اچھی لگی کہ لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اماں ایک تیسری بات میں نے اور دیکھی۔ بیٹا کیا دیکھی؟ اماں میں بھائی کو گود میں لے کے گئی اور ایک جگہ پر بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور بھائی کو لے کے میں بیٹھ گئی اپنی گود میں۔ اماں میں نے دیکھا میری بکریوں نے جلدی جلدی گھاس کو چر لیا، اور گھاس چرنے کے بعد یہ بکریاں آئیں اور میرے بھائی کے گرد ایک دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں۔ اماں باقی سارا وقت میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی بہترین، والدہ کا نام بھی بہترین، آپ کی دایا بھی بہترین۔ دایا کا نام دیکھو حلیمہ، حلم والی۔ حلم کا مطلب جس عورت کے اندر تحمل مزاجی ہو نا وہ بچے کی تربیت اچھی کر سکتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر غصہ ہو وہ چھوٹے معصوم بچے کو بھی جھڑک دیتی ہیں، تھپڑ لگا دیتی ہیں، سختی کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس دایا کا انتخاب کرنا ہے وہ بڑی حلم والی عورت ہوگی، لہذا نہ بچے کو ڈانٹے گی نہ اس بچے کو کوئی بات کرے گی، بلکہ بڑے حلم کے ساتھ اس بچے کی وہ جو ہے وہ پرورش کرے گی، اور میرا بچہ اس حلیمہ کی گود میں پرورش پائے گا۔ کسی شاعر نے حلیمہ کے بارے میں بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، فرماتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہوسیں، اے سونے دے مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مکھڑے کو تو دیکھتی تو تھی، حلیمہ کتنی خوش نصیب ہے، تو اس پیارے مکھڑے کو چومتی بھی ہوگی محبت کے ساتھ۔ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہوسیں، جے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تا رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں، اے عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھڈیندی بھی ہوسیں۔ کہ جس کے لیے آسمان کا چاند اللہ نے کھلونا بنا دیا، اس عظیم ہستی کو تو اپنے ہاتھوں میں کھلاتی ہوگی۔ انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہوسیں۔ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نا تو ماں انگلی پکڑ کے اس کو قدم اٹھانا سکھاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہوسیں، نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے، نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہوسیں۔ ماں بچے کو جب تیار کرتی ہے نا تو اس کی تھوڑی کو ہلا کے کہتی ہے بچہ ذرا ہنس کے مسکرا کے دکھاؤ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہوگی
کہ مسکرا کے دکھاؤ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ تو دیکھتی ہوگی۔ جداں سونا ایئر چرندہ بھی ہوتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، تو کہتی ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہوں گے، تو جداں سونا ایئر چراندہ بھی ہوسی تو مدنی نے مٹھیاں بھریندی بھی ہوسیں۔ بچہ تھک جاتا ہے تو ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کے پاؤں دباتی ہے۔ حلیمہ تو کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ کا یہ پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک کے واپس آتا ہوگا تو اس کے قدموں کو جو ہے وہ مٹھیاں بھرتی ہوگی، تجھے کتنی بڑی سعادت نصیب ہو گئی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں سے روٹھ جاتا ہے، تو پھر اس ماں اس بچے کو مناتی ہے۔ تو شاعر نے کہا، کدی نال تیرے نزاکت سونا، کدی نال تیرے نزاکت سونا، اور رستا بھی ہو سی تو منیندی بھی ہو سے۔ وہ کیا منظر ہوگا جب وہ چھوٹا بچہ تجھ سے روٹتا ہوگا اور تو اس کی منتیں کر کے اس کو منا رہی ہوگی، بیٹا اپنی اماں سے نہیں روٹا کرتے، تو کیوں مجھ سے روٹ گیا، تو مان جا۔ تو حلیمہ کو اللہ رب العزت نے کیا سعادت عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بیویوں کا انتخاب کیا، وہ بھی کائنات میں سب سے اعلیٰ عورتیں تھیں۔ اور اس کی گواہی کوئی بندہ نہیں دے رہا، بندے تو دیتے ہی ہیں، بندوں کا پروردگار اللہ رب العزت گواہی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مقصد کہنے کا کیا تھا کہ تمہاری جیسی کوئی اور عورت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعریف فرمائی کہ ایسی عورت دنیا میں کوئی اور ہے نہیں جیسے میرے محبوب کی۔ چنانچہ ان کی بیویوں کے ناموں کا ذرا خیال کر لیجئے۔ خدیجہ حاجیوں کی خدمت کرنے والی، سودا آرام دینے والی، عائشہ عیش دینے والی، حفصہ رات کو عبادت کرنے والی، میمونہ بختوں والی، صفیہ چنی ہوئی منتخب کی ہوئی، زینب استغفار کرنے والی، ام سلمہ سلامتی والی، ام حبیبہ پیار کرنے والی۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے ناموں کے معنی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسی صفات عطا فرمائی تھی جو صفات دوسری عورتوں میں نہیں تھی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں دی گئی، اللہ نے وہ کائنات میں سب سے زیادہ بہترین عورتوں کو چنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اتنی نیک اور پاک دامن تھی کہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کے اوپر منافقین نے بہتان لگا دیا۔ دنیا میں بہتان لگتے ہیں اور اس بہتان کی صفائی دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو ایک چھوٹے بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی۔ بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام تو پاک دامن ہے۔ بی بی مریم پر بہتان لگا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی گواہی دلوائی۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوا سکتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا، عائشہ تو میرے محبوب کی محبوبہ ہے، تیرے لیے میں کسی بچے سے گواہی نہیں دلواؤں گا، میں خدا خود اپنے قرآن میں تیری پاک دامنی کی گواہی دوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاسم، تقسیم کرنے والا، برکتوں کو تقسیم کرنے والا، ایک کا نام تھا طیب طاہر، پاکیزگی والا، ایک کا نام تھا ابراہیم، بزرگی والا۔ تو دیکھو بیٹوں کے نام بھی کتنے پیارے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد
کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو نبوت عطا فرماتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ختم نبوت کا مقام اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد جو کوئی دنیا میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے، ہاں نبی تھے، لیکن جب آئیں گے تو نبی علیہ السلام کے امتی بن کے تشریف لائیں گے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے بن کر آئیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عظمت ہے کہ ان کی شریعت کی اشاعت کے لیے اللہ اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو دوبارہ بھیجیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا انتخاب دیکھیں، ایک کا نام تھا زینب استغفار کرنے والی، ایک کا نام تھا رقیہ خامن کی خدمت کرنے والی، ایک کا نام تھا ام کلثوم بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی، اور ایک کا نام تھا فاطمہ دوزخ سے بری اور آزاد ہونے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کا سردار بنا دیا ہے۔ تو بیٹی بھی دیکھو اللہ نے کیسی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو نبی علیہ السلام اٹھ کر استقبال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اب باقی 3 نے تو اپنی اپنی روٹیاں کھا لی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا شروع کیا تو دل میں خیال آیا، فاطمہ آپ تو کھانا کھا رہی ہیں، پتہ نہیں آپ کے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھا لی اور باقی آدھی روٹی اپنے والد گرامی کے لیے تحفے کے طور پر بچا دی، اپنی چادر کے کونے میں لپیٹ لی اور نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے استقبال کیا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ اب حضور میں آپ کے لیے آدھی روٹی ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی ہوں کہ پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ نبی علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ روٹی کا توڑا اور اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا لقمہ نہیں گیا۔ ایسی محبت کرنے والی بیٹی تھی۔ اللہ ایسی بیٹی ہر کسی کو عطا فرمائے۔ تو بیٹیاں بیٹیوں میں سے بہترین، بیویاں عورتوں میں سے بہترین۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو دوست دیے وہ دوستوں میں بہترین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 وزیر آخرت میں ہیں۔ دنیا میں میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں اور آخرت میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ آپ دیکھو کسی کے دوست ایسے ہو سکتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر عنہ کیسے دوست تھے، دوستی نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کی شان و شوکت بڑھانے والے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کو اسلام عطا فرما دیا۔ تو جیسے محبوب کے ساتھی دنیا میں کسی کو ایسے ساتھی نہیں ملے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھی دیے تھے، لیکن وہ ایسے ساتھی تھے کہ جب ایک موقع پہ جانا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آؤ بستی میں داخل ہو جائے، اللہ نے حکم دیا ہے، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائیں ان سے لڑنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ایسے موقع پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ساتھی ملے حواری، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں سمجھانا پڑا کہ من انصاری الی اللہ، اے میرے ساتھیوں تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بن جائے. ان کو کہنا پڑا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو ساتھی دیے نہ انہوں نے انکار کیا، نہ ان کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئی، بلکہ انہوں نے ایسا ساتھ نبھایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، تیرا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائیں گے. تو نبی علیہ السلام کے دوست بھی بہترین. پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی قرآن مجید، وہ کتابوں میں بہترین. تورات، انجیل اور زبور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ہیں، مگر وہ کتابیں تھیں، صحیفے پہ لکھی ہوئی چیز تھی. اس کی مثال اس طرح سمجھیں، ایک ہوتا ہے میسج، وہ لفظوں میں لکھا ہوا آ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وائس میسج کہ آواز آتی ہے کسی کی. وائس میسج ہمیشہ عام میسج سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو جو پہلی کتابیں تھیں وہ ریٹن میسیجز تھے اللہ کی طرف سے جو آئے تھے انبیاء کے اوپر، اور جو قرآن مجید ہے یہ کلام اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اس لیے اللہ کے کلام ہونے کی نسبت کی وجہ سے اس کتاب کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بھی برکت والے، ان کا نام بھی برکت والا، ان کا کلام بھی برکت والا. تبارک اسم ربک قرآن مجید میں ہے، اللہ کا نام برکت والا ہے. تبارک اسم ربک، برکت والا ہے نام تیرے رب کا. تو اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک اور سلطنت ہے. تو نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی، اور اللہ کا کلام بھی برکت والا، قرآن مجید بھی برکت والا. تو دیکھیں برکتیں ہی برکتیں. اور اللہ کا قرآن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو کتابوں میں سے بہترین کتاب اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. پھر اللہ نے باقی انبیاء کو بھی دین عطا فرمائے، لیکن وہ دین کامل دین نہیں تھے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین عطا فرمایا اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو جو دین ملا وہ بھی دینوں میں سب سے بہترین دین. کتاب ملی وہ کتابوں میں سے بہترین، جو ساتھی ملے ساتھیوں میں بہترین، جو بیویاں ملی وہ بیویوں میں بہترین، جو اولاد ملی اولاد میں سے بہترین، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شخصیت عطا فرمائی وہ شخصیتوں میں بہترین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبصورتی عطا فرمائی، وہ جمال عطا فرمایا کہ ایسا جمال کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائی یوسف سبی تھے اور میں ملی ہوں. سبی کہتے ہیں گورا چٹا. بعض لوگوں کا رنگ بڑا گورا چٹا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا وہ خوبصورت بھی ہو، نقشنین بھی خوبصورت ہوں. نقشنین کی خوبصورتی الگ چیز ہے، رنگ کا سفید ہونا یہ الگ چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں. ملی کا کیا مطلب؟ نمکین چہرہ. نمکین چہرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو بار بار دیکھنے کو دل کرے، بار بار دیکھنے کو دل کرے، دل ہی نہ بھرے جس سے. تو یوسف علیہ السلام کے حسن میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں یہ فرق تھا کہ یوسف علیہ السلام سبی تھے، ان کے اوپر کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی، اور میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملی تھے، ان پر جو نظر پڑ جاتی تھی نظر ان سے ہٹتی نہیں تھی.
حضرت سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ اللہ نے بنایا تو ان کو دیکھ کے اللہ نے خود سبحان اللہ فرمایا۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے ہے سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسا سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا لکھوں، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ان جیسی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی اللہ کا وحدانیت میں ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور اپنے دلوں کو ان کے نام سے ہم آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ رب العزت ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب موت کا وقت آئے اور ملک الموت آئے، ہمارے دماغوں کو ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے دلوں کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا ہوا پائے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے تو سنت نبی سے مزین پائے، اور ہم اس عشق نبی کو لے کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت عطا فرمائے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔